رب العالمین کی ہے۔ رزق کے حوالے سے ایک مسلمان کا عقیدہ بڑا واضح ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے ہیں رزق، جیسا کہ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم ان کی روزی تقسیم کرتے ہیں، اور ہر جاندار کا انسانوں سمیت رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اور رزق کے حوالے سے تیسرا ہمارا عقیدہ وہ بھی ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ رزق جتنا لکھا ہے ملنا صرف اتنا ہے، اور جتنا لکھا ہے اس کے ملے بغیر آپ دنیا سے جاؤ گے نہیں۔ وہ آخری لقمہ جو آپ کے حصے میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے نا، وہ آپ نے کھا کر ہی جانا ہے۔ محترم بھائیو، جب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا رزق اللہ تقسیم کر چکا ہے، ملنا بھی اتنا ہے، تو محترم بھائیو کیا ہی خوبصورت لاہے عمل ہو کہ ہم اس رزق کی تلاش میں صرف ان حلال ذرائع آمدن کو اختیار کریں جن کی اجازت رب العالمین دیتے ہیں۔ جب یہ بات ایک مسلمان کے عقیدے میں شامل ہے کہ ملنا اتنا ہے جتنا رب نے لکھ دیا ہے، اور ملے بغیر موت نہیں ہے، ملے بغیر موت نہیں، جب ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، تو کیا ایک مسلمان کو پھر اس مال کے لیے کہ جو اس کے نام پر اللہ نے لگا دیا ہے اسے ملنا ہی ملنا ہے، اس مال کے لیے حرام ذرائع اختیار کرنے چاہیے؟ جس کے بارے میں ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مال اللہ نے مجھے دینا ہی دینا ہے، اس کے حاصل کیے بغیر مجھے موت نہیں، آخری لقمہ کھا کر ہی مجھے موت ہے۔ جب عقیدہ ہمارا یہ ہے، اور اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ دنیا میں ہمارے حصے میں صرف محنت ہے، اللہ ہم سے محنت کا تقاضا کرتا ہے، باقی رزق کی تقسیم ہو چکی ہے اور اسی کے مطابق ہمیں رزق ملنا ہے۔ جب عقیدہ ہمارا اتنا مضبوط ہے تو عمل ہمارا کیوں کمزور ہے؟ آج ہماری جو کوششیں ہیں یہ ہیں کہ صرف پیسہ آ جائے، مال آ جائے، جس طریقے سے آتا ہے جیسے آتا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا آپ حرام ذرائع آمدنی اختیار کر کے اپنے لکھے ہوئے مال سے زیادہ حاصل کر سکتے ہو؟ یا تو ایسا ہے کہ آپ حلال ذرائع آمدن کو چھوڑ کر حرام ذرائع آمدنی اختیار کرنے سے جو تقدیر میں اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے رزق، وہ آپ اس سے زیادہ حاصل کر سکتے ہو، تو ٹھیک ہے حرام ذرائع آمدنی اختیار کر لو۔ جب ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ملنا اتنا ہے جتنا رب العالمین نے لکھ دیا ہے اور مل کے رہنا ہے، تو پھر ایک بندہ مسلمان کو حرام ذرائع آمدنی اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، فرمایا تھا قیامت کے قریب لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ أَخَذَ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ۔ فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ وہ جو مال حاصل کر رہے ہیں وہ حلال ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں کہ حرام ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی اس کی۔ اور آج وہ ماحول ہمیں نظر آتا ہے، آج کا نوجوان اس کا مطمع نظر دولت ہے، اس سے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ یہ دولت کس طریقے سے آتی ہے، کس ذریعے سے آتی ہے۔ اور افسوس اس بات پہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اگر کہا جائے نا بھائی آپ کی یہ تجارت جو آپ کر رہے ہو، آپ کا یہ ذریعہ آمدن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو مان کر، اللہ کے حکم کو مان کر اپنے ذریعہ آمدن کو تبدیل کرے، وہ اوروں کے پاس جائے گا کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی گنجائش مل جائے۔ ہم گنجائش کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جیسے یہ کاروبار اگر ہم سے چھین گیا اور ہم نے اس کاروبار کو چھوڑ دیا، شاید ہمیں مال ملے ہی نہ، ہم بھوکے مر جائیں۔ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ محترم بھائیو، اگر ہم حلال مال کو حلال ذریعے سے نہیں کماتے، جیسے رب العالمین کہتے ہیں ویسے نہیں کماتے، حرام ذریعے سے کماتے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ جو آپ عبادت کرتے ہو نا، یہ بے وقت ہو کے رہ جائے گی، یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، ایک آدمی کا آپ نے ذکر کیا جس نے لمبا سفر کیا دعا کی غرض سے، اس کی حالت یہ ہے کہ پراگندہ بال ہے، غبارہ چہرہ ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی،
اے میرے رب، اے میرے رب، اور اس کی کیفیت یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کا جسم جو پرورش پا رہا ہے وہ بھی حرام کے مال سے ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور دعا کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، یہ دعا ہی در حقیقت عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادت، یہ دعا عبادت کی بنیاد ہے۔ جب یہی قبول نہیں ہوگی تو عبادت کیسے قبول ہوگی؟ آپ نماز پڑھتے ہو، نماز میں کیا کرتے ہو؟ آپ سورۃ فاتحہ تو وہ دعا ہے، سجدے میں، رکوع میں، ہر جگہ آپ دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ جب ایک بندے کی دعا قبول نہیں ہو رہی، گویا اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آزاد ہو مال کو حاصل کرنے میں کہ جیسے چاہو آپ حاصل کر لو۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان آزاد نہیں رہتا۔ یہ جو اللہ نے دو رستوں کا انتخاب دیا ہے نا، ان میں سے جب بندہ ایک چن لیتا ہے نا، رحمان کا رستہ، پھر اس کے بعد بندہ خود مختار نہیں ہے، پھر رب کا بندہ رب کے حکم کا پابند ہے اور رب کے حکم کے مطابق اسے زندگی گزارنی ہوگی۔ محترم بھائیو، اگر مال آپ حرام ذرائع سے کماتے ہو تو یاد رکھو یہ مال ہماری امت کے لیے اللہ نے اسے آزمائش بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، بے شک ہر امت کے لیے ایک اللہ نے آزمائش رکھی ہے، وامتی ھذا المال، میری امت کا جو فتنہ ہے نا، میری امت کا امتی اور میری امت کا جو فتنہ ہے، میری امت کی جو آزمائش اللہ نے رکھی ہے وہ مال کے ذریعے رکھی ہے۔ اللہ اس امت کو مال کے ذریعے سے آزمائے گا، مال کے ذریعے سے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش۔ آزمائش کا کیا مطلب ہے؟ آزمائش کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو آزمائے گا کہ اس مال کی شادابی اور اس کا سرسبز پن دیکھ کر تم اللہ کو بھول جاتے ہو، اللہ کے حکموں کو بھول کر تم اپنی مرضی سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، یا اس مال کو دیکھنے کے بعد بھی تم اپنے رب کے حکم کے پابند رہتے ہوئے اس مال کو حاصل کرتے ہو۔ یاد رکھو بندہ مسلمان مال کے حصول میں آزاد نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ بنیادی سوال کرے گا نا بندے سے، ان میں سے ایک سوال مال کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی، آدم کا بیٹا اپنے رب کے ہاں سے اپنے قدم ہلا ہی نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں جواب دے لے، عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزار کیا ہے، وعن شبابہ فیما ابلا، بتا جوانی کہاں کھپا کیا ہے، وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، مال کے بارے میں اللہ دو سوال کرے گا، بندہ بتا کہ تو نے مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا۔ گویا ہم مال کمانے میں بھی پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے، خرچ کرنے میں بھی پابند ہیں۔ نہ ہم مال کمانے میں آزاد ہیں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ اللہ نے کچھ اصول مقرر کر دیے ہیں، اس کے پیارے رسول نے کچھ اصول بتا دیے ہیں، ان اصول کے تحت مال کمایا بھی جائے گا، خرچ بھی کیا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے قیامت والے دن رب العالمین سوال کرے۔ اور یاد رکھو ایک ہے حساب اللہ جس سے لے گا نا اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن اللہ جس سے مناقشہ کرے گا نا، مناقشہ کہ اللہ نے جس سے یہ پوچھ لیا بندے خدا یہ بتا تو نے یہ کیا کیوں، یہ جس سے ہو گیا، رسول کریم نے فرمایا من نوقش عذب، جس سے اللہ نے یہ کیوں والا سوال کر لیا نا اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ نے پوچھ لیا بندے خدا تجھے اسلامی اصولوں کا پتہ تھا، تو نے پھر بھی اس حرام ذرائع آمدن کو کیوں اختیار کیا، جبکہ تیرا عقیدہ یہ تھا کہ تیرا رب تیرے رزق کا ذمہ دار ہے، تجھے ملنا جتنا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اتنا مضبوط عقیدہ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی تو نے حرام ذریعہ آمدن اختیار کیا، بتا کیوں۔ جب یہ کیوں کا سوال آ گیا نا محترم بھائیو، پھر جواب دہی مشکل ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے اللہ نے یہ کیوں والا سوال کر لیا نا اسے عذاب ہوگا، وہ نہیں پھر بچے گا۔ جسے اللہ نے معاف کرنا ہوگا نا اللہ اس سے گناہوں کا اقرار کروا کے کہے گا میں نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، جا بندے معاف کر دی۔ لیکن جس سے اللہ نے یہ کہہ دیا نا کیوں، وہ بندہ پھر نہیں نکلے گا۔ اس سے محترم بھائیو آپ آخرت کے سوالوں کی تیاری کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے مال کو حلال ذرائع آمدن سے کمائیں، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کے جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی کریم نے فرمایا کہ انہ لا یربو لحم النبت من سحت الا كانت النار اولی بہ، وہ جسم جو حرام مال سے پرورش پاتا ہے جہنم کے زیادہ لائق ہے، جنت کے لائق نہیں۔
اس لیے محترم بھائیو صحابہ کرام اس حوالے سے اتنے محتاط تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ایک دفعہ کچھ چیز کھانے کے لیے آیا، حضرت ابوبکر نے کھا لی، ظاہر بات ہے کہ وہ پاک چیز ہوگی تو حضرت ابوبکر نے کھائی۔ کھا لینے کے بعد غلام نے کہا جانتے ہو یہ میں کہاں سے لے کے آؤں؟ کہاں سے لے کے آؤں؟ کہا میں نے نا زمانہ جاہلیت میں کہانت کی تھی، میں جانتا نہیں تھا لیکن میں نے تکا مارا تو لگ گیا، تو وہ بندہ ملا تھا، اس نے مجھے اس کی یہ اجرت میں دی ہے چیز جو میں نے آپ کو لا کے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے حلق میں مارا اور اس کی قے کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ اس ساری چیز کو باہر نکال دیا اور کہا کہ اگر یہ چیز نکالتے ہوئے میری جان چلی جاتی مجھے پرواہ نہ ہوتی۔ پھر اللہ سے دعا کہ اللہ جو انتڑیوں میں اس کا باقی حصہ رہ گیا ہے اس پر میں معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے معذرت کی۔ اب یہ صحابہ کے ایک چیز کھا چکے ہیں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اے اللہ اب تو کھا چکا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، کھانے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے تو اللہ تو مجھے معاف کرو، لیکن نہیں، انہوں نے کہا یہ حرام کا لقمہ چلا گیا، یہ مجھے نقصان دے گا، انہوں نے حلق کے اندر انگلی مار مار کے اسے نکالا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معذرت کی ہے۔ ہمارے لوگ کیا ہے، یہ کھا پی کے نا حرام پھر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتے ہیں، پہلے اس سے کچھ سبق، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں لیکن اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں، کوئی محنت نہیں، بعد میں اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے۔ اللہ غفور الرحیم ہے لیکن بندے تیرے ذمہ بھی تو کچھ اللہ نے رکھا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے لیکن تو بھی تو کچھ کرنا، عمل کر کے دکھا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے حصول کے لیے صرف ان ذرائع کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ وما علیہ